یہ قرآن پاک میں ہر ثواب کا، ہر نیکی کا اجر بتایا گیا ہے. کہیں اس اجر کو 10 گنا بڑھا کے بتایا گیا، کہیں اس کو 70 گنا بڑھا کے بتایا گیا، اور کہیں 700 گنا بڑھا دیا گیا. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے کہ تم صبر کرو، اس کا اجر بے حساب دوں گا. یعنی کہ ہر نیکی کا اجر بتایا جا رہا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، لیکن صبر کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے. اس کے لیے کوئی ناپنے تولنے والا آلہ نہیں ہے. بے حساب مطلب بے حد، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو صبر کا ہمیں ایسا جو ہے وہ پھل ملے گا. اب صبر کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو صبر ہے کیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ صبر کیا ہے؟ صبر صرف چپ رہنا یا برداشت کرنا نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا، مایوسی چھوڑ دینا، اس بات کا یقین ہونا کہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا. اور صبر کے ساتھ مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں نماز، تقوی، اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو ہمیں صبر کرنا ہے نماز کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا. تو یہ ہوتا ہے اصل صبر. اب اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی انتہاؤں پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس پر انہوں نے صبر کیا. اگر ہم طائف کا قصہ لیں تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی پر سوچ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. ہمارے پیارے نبی پر طائف میں پتھر برسائے گئے، خون بہایا گیا ان کا، اور جب اللہ کی مدد آئی اور فرشتوں نے آ کے کہا کہ آپ کہیں تو ہم اس بستی کے لوگوں کو نیست و نابود کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. انہوں نے ان سے انتقام نہیں لیا. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ، اس قوم میں سے کوئی ایسا شخص پیدا کر یا وہ لوگ پیدا کر جو کہ تیرے نام لیوا ہوں، جو کہ اسلام پہ چلنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ٹائم بات صحیح لیکن دعا ضرور قبول کی، اور محمد بن قاسم جیسا فاتح پیدا ہوا اس قوم میں سے کہ جس نے سندھ کو فتح کیا. وہی سندھ جو پاکستان میں سب سے پہلا صوبہ تھا جو شامل کیا گیا. اور آج اسی سندھ کے پیارے شہر کراچی میں ہم رہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ سندھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے، اور اس میں ہم رہتے ہیں، اپنے آل اولاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ صوبہ جس کے شہر کراچی، جس نے تمام لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں، اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا ہے، جہاں لوگ آتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے خوش رہتے ہیں. لیکن اسی کراچی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے.